چند صاحب 1.25 سال ہو گیا تقریباً حکومت میں، مطمئن ہے؟ دیکھیں یار، اس ملک میں اگر آپ یہ کہیں نا کہ جمہوریت آئیڈیل ہے، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، یا ہم آئیڈیل کی مطمئن تو بندہ ہوتا ہے جو آئیڈیلسٹک چیزیں ہوں. ابھی ہم ٹرانزیشنل فیز میں ہیں، مطمئن ہم کیسے ہو سکتے ہیں جب لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، جب صرف ایک ذریعہ ہو بے نظیر کارڈ صرف غریب آدمی تک پہنچانے کی کوئی چیز اس ملک میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی پیپلز پارٹی نے دیا. اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چینل ہی نہیں ہے عام آدمی کو سبسڈی پہنچانے کا. سبسڈی بھی سیٹ کھا جاتا ہے، امیر آدمی کھا جاتا ہے. ڈنڈے مارے جا رہے تھے. وہ تو سینٹرز پہ زیادتی ہو جاتی ہے نا، ہمارے سسٹم میں خرابی ہیں، اس میں ریفارمز ہو. پولیس والوں کے آپ کو پتہ ہے ہماری ٹریننگ جیسی ہے پولیس کی، وہ فالٹ ہے، ہماری سوسائٹی میں فالٹ ہے. لیکن دیکھیں وہاں مطمئن میں تو نہیں مطمئن ہو سکتا، آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے حق ادا کیا، ٹھیک کر رہے ہیں کام. دیکھیں جی، جو بیسٹ لاٹ ہے ان میں سے نون لیگ کے پاس بیسٹ آپشن تو اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں، اور کون سے؟ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں. ابھی جب حکومت ختم ہوگی تو پھر ان کو جج کریں گے، لوگ بھی جج کریں گے، ہم بھی کریں گے. چند صاحب، آپ لوگوں نے جس وقت جیسے حالات چھوڑ کے گئے تھے، دیکھیں جیسے حالات دیکھیں نا پچھلے خان صاحب جس وقت سائفر لہرا رہے تھے نا اور کہہ رہے تھے کہ سازش ہو رہی ہے، تو اس وقت پیپلز پارٹی نے اونرشپ لی تھی کہ یہ سازش کسی اور نے نہیں، ہم نے کی ہے. بالکل کہا تھا، ہم نے تمہاری حکومت بالکل آئینی طریقے سے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ سازش آئینی طریقے سے ہوتی ہے. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی مطلب یہ تھا کہ سازش نہیں تھی، کہا تھا کہ ہم نے یہ آئینی طریقے سے آپ کو ہٹایا ہے. دیکھیں اب آپ نے لوگوں کو سمجھا دیں نا. ہاں میں سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے، زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب آپ کے خلاف کسی اور نے سازش نہیں کی، ہم نے آپ کو ہٹایا. اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے، آپ نے ہٹا دیا. اس سے پہلے آپ مارچ کر رہے تھے، لانگ مارچ چل رہا تھا، غربت کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے. خان صاحب کے دور میں حالات برے تھے، سب کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، ہم اس پہ بات کرتے تھے، میں آپ سے بات کرتا تھا، ہم آپ سے یہی سوال کرتے تھے. لیکن 1.25 سال کے وقت کے دوران جو کچھ آپ کے دور حکومت میں ہو گیا، آپ کو اندازہ ہے کہ لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں یقیناً لوگوں کے لیے مشکلات، وہ وجوہات وہ نہیں، وہ جی ڈی پی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو فلاں چھوڑ دیں آپ، ٹیکنیکلٹیز کو چھوڑ دیں. کون سے ادارے کی ریفارمز پی ٹی آئی کر کے گئی تھی جو اس دور میں ریفارمز رک گئی ہیں؟ مجھے ایک ایسی ریفارمز بتا دیں. وہ بالکل حکومت کو آپ کو بلیم کرنا چاہیے کہ یہ ریفارمز بہتر جا رہی تھی، یہ ہم شروع کر کے گئے تھے، ٹریک پہ ڈال کے گئے تھے، لوکل گورنمنٹ سے لے کے اکنامک ریفارمز تک. آپ لوگوں نے آنے کی اپنے وجہ، کیونکہ یہ صبح دوپہر شام پریس کانفرنسز میں یہ کہنا شروع کیا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، ہم بچانے آئے ہیں. دو چیزیں ہیں، پینک کریٹ ہوا، حکومتوں کا کام نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور، آپ کو بھی پتا ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز میجارٹی خان صاحب سے ناراض تھے. میں کیونکہ پولیٹیکل افیئرز کو ڈیل کرتا تھا، میں خان صاحب کہتا تھا کہ ان پولیٹیکل لوگوں سے ملا کریں، ان کو انگیج کریں. ایم این ایز خود اس اپوزیشن کو کہتے تھے کہ یار پلیز عدم اعتماد لائیں، پلیز عدم اعتماد لائیں، جو آئینی طریقہ تھا. ایم این ایز کہتے تھے پی ٹی آئی کے. ابھی مسلم لیگ وغیرہ یا پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی. آپ کو بھی پتا ہے ان لوگوں کا، وہ لوگ 30-40 لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے ابھی بھی بیٹھے ہیں اسمبلی میں، بہت سارے پھر خان صاحب کے ساتھ چلے گئے جو خان صاحب سے آوازار تھے. جس طرح میجر طاہر صادق صاحب تھے، جس طرح فخر امام صاحب کو اتنے خوش نہیں تھے، اور بہت سارے لوگ جن کی پراپر سرور خان صاحب منسٹر تھے، ان کے سیکٹری کوئی اور لگاتا تھا. میں بہت سارے ایسے پولیٹیکل لوگوں کو، ایسے جو آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کو اس دور میں بالکل کارنر کیا گیا تھا. تھے ایسے لوگ، اور لوگ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے تھے. جب پولیٹیکل کلاس آپس میں لابیز میں یا محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو باتیں بھی کرتے تھے، میٹنگز بھی ہوتی تھی. تو وہ تیاری تو ہو گئی تھی. اپوزیشن کو بن بنایا. جب بیساکھیاں ہٹتی گئیں ان کے رجیم سے، ان کے سسٹم سے بیساکھیاں ہٹتی گئیں، تو گرنا ہی تھا اس نظام نے، دڑام سے گرنا تھا. چند صاحب الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن ہونے چاہیے، انشاءاللہ ہوگا الیکشن، ہم لڑیں گے الیکشن. ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں بھائی، مجھے آئینی مدت ہے ایک، اور اس آئینی مدت کے تحت اکتوبر یا نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہونے ہیں. 2 مہینے بعد اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد ہو، یا 3 مہینے کا، یہ ابھی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسمبلی پہلے ڈیزالو کریں گے تو 3 مہینے، اگر ٹائم پورا ہوگے تو 2 مہینے. تو یہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ایک اسٹیبلٹی آ جائے، استحکام آ جائے، کار سرکار چلنے لگے.
لوگوں کو ٹرسٹ ہو, بزنس کریں, سرمایہ کاری آئے, آ جائے گی. میرے خیال میں دو کام اگر ہو جائیں اس ملک میں, ایک انرجی سستی ہو جائے اور ایک سود سنگل ڈیجٹ میں آ جائے, یعنی کہ 10% سے نیچے آ جائے, اس میں یہ معیشت کا پہیہ چل پڑے گا. ایگرو بیس زرعی آلات سستے ہو جائیں, کسان کو اب پانی دینا کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑی سی گورننس کا ایشو ہے, آپ کسان کو خوشحال تھوڑا سا کر دیں. جو اس کی سبسڈی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جو اس کی سبسڈی سیٹ کھا رہا ہے, جب وہ جیل میں تھے انہوں نے معیشت کے اوپر کتابیں پڑھی اور ان کو پتا ہے کہ کیسے کرنا. $100 ارب زرداری صاحب میں بالکل ایبلٹی ہے, وہ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں. 8 سے 13 تک کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کوشش کی. کس نے روکا؟ میں آپ میں یہ بتائیں 8 سے 13 جب مشرف کے دور میں حکومت ملی تھی پیپل پارٹی کو, 8 سے 13 کس نے روکا؟ میں آپ بتا دیتا ہوں. فارن ریمیٹنس روکنے میں تو افتخار چودھری اور اس کا مافیا سارا شامل تھا. کون تھا اس میں پیچھے؟ اس میں بہت سارے لوگ تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. سیاسی جماعت کون سی تھی؟ چلیں اور کچھ نہیں بتا سکتے. جو افتخار چودھری کے رشتہ دار تھے, یہ جو افتخار چودھری کی سوچ کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے جنہوں نے افتخار چودھری. یوسف رضا گیلانی کے خلاف کون گیا تھا سپریم کورٹ؟ میاں صاحب گئے تھے. افتخار چودھری کی تحریک کے پیچھے کیانی صاحب کا فارمولہ تھا, اور کیانی صاحب اور جنرل پاشا صاحب تھے. پاشا صاحب اسی وقت خان صاحب کو تیاری کرنے کی انہوں نے کوشش شروع کر دی تھی, اینٹ رکھ دی تھی. استعمال مسلم لیگ ہو گئی, چارٹر ڈیموکریسی سے بٹرے ہو گیا تھوڑا سا. کیا اس بات کا کی یقین دہانی آپ کرا سکتے ہیں کہ دوبارہ وہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر ہوگا تو یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ کا اب انتہا ہونے جا رہی ہے. اگر ہوگا تو یہ ملک خدا نہ خاصا پنجاب, اس کے جتنے تجربات اور زیادہ تجربات ہوں گے نا, تو پھر یہ ریاست کامیاب نہیں ہوگی. پنجاب, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, پاکستان تحریک انصاف, ان 3 جماعتوں میں آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے بتائیے کہ کون سب سے پاپولر ہے؟ دیکھیں اس وقت پاپولر کا پیمانہ نہیں آپ جانچ سکتے, اس لیے کہ ابھی ماحول سامنے کھل کے آ ہی نہیں رہا. چیزیں بالکل دبی ہوئی ہیں, پکچر سے غائب ہیں, سیاست صحیح ہو نہیں رہی کھل کے. جو لیگ پاپولر ہے, جو ہی الیکشن مسلم لیگ نواز پاپولر ہے. دیکھیں کسی جماعت کی پاپولیرٹی کا آپ اندازہ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ دیکھیں کہنے کو آپ کہیں گے جی خان صاحب پاپولر ہے. اب کتنے لوگ خان صاحب کی تاریخ پہ آتے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا, میں آپ سے سوال. اب نون لیگ اگر کہے کہ ہم حکومت میں اور ہم بڑے پاپولر ہیں, سنگل میجارٹی میں ہیں, تو ان کے بھی جلسے کو کامیاب. پیپل پارٹی میں ہم کہیں کہ ہم جی سب سے زیادہ پاپولر ہیں, وہ یہ بھی غلط ہے. ابھی یہ مہینے 1.5 مہینے بعد آپ جب الیکشن کا طبل بجے گا, پیپل پارٹی کی قیادت 26 سالوں بعد پنجاب میں داخل ہوئی ہے, 26 سے 27 سال بعد. بی بی کے ایگزائل سے ڈیٹ نوٹ کر لو. بی بی کے جلسوں میں آپ نے پنڈی میں بی بی کو مار دیا, شہید ہوگی بی بی. اس سے پہلے پیپل پارٹی کب پنجاب میں داخل ہوئی ہے؟ پنجاب پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو کب ہونے دیا گیا ہے؟ تو جب ایک جماعت کی لیڈرشپ کو آپ داخل نہیں ہونے دیں گے پنجاب میں, تو پھر آپ کون نہیں ہونے دے رہا؟ مسلم لیگ نون نہیں ہونے دے جو رہی, بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دے رہی. جو بھی طاقتور طبقے تھے, اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. ایک سوچ تھی, ایک گٹھ جوڑ تھا, ایک لیڈ کیپچر تھا. آپ کے اندر یہ خواہش کہاں سے آئی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی پنجاب کے فیوچر کے حوالے سے, پارٹی کے ڈسکشن. تو میں سمجھتا ہوں جو نوجوان ہے یا اوورسیز ہے نا جی, جو پی ٹی آئی کا بنا ویل وشر تھا, یہ میجارٹی لوگ میں نے بہت سارے دیکھے. میں اسکاٹ لینڈ گیا ہوں, میں امریکہ کینیڈا گیا ہوں, بہت ملکوں میں. یہ پرانے لوگ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, میجارٹی لیفٹ مائنڈڈ پروگریسو لوگ یہ لوگ تھے. وہ ان کو کہا گیا کہ شاید یہ پرانی جماعتیں اب اس ملک کو نئی ان کی سوچ تھی, ایک تبدیلی, حقیقی تبدیلی چاہتے تھے, اور حقیقی آزادی کا ان کو نعرہ دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا حقیقی آزادی اور چیز ہے, مجھے آپ اقتدار دیں تو یہ آزادی نہیں ہے, یہ اقتدار کی خواہش ہے. آزادی مانگنا اور چیز ہے, اقتدار مانگنا اور چیز ہے. مانگا اقتدار جا رہا تھا, لوگوں کو باور کرایا جا رہا تھا کہ ہم آزادی مانگ رہے ہیں, حالانکہ وہ اقتدار مانگ رہے تھے. میں اب بھی نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو آزادی مانگ رہی ہے. نہیں, میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں. وہ اقتدار مانگتے ہیں. آزادی جب مانگتے ہیں نا تو پھر آپ جوڈیشل ریفارمز کرتے ہیں, پھر آپ ثاقب نثار کے ذریعے جوڈیشری نہیں چلاتے, پھر آپ غلط جج آپ کی مرضی کا ہو, پھر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ججز اپوائنٹمنٹ تبدیل ہونی چاہیے, جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے.
اس ملک میں پھر ایکسٹینشنیں نہیں ہونی چاہیے. اس ملک میں پھر آپ اپنی مرضی کے افسر لگا کے اپنی مرضی کی بیوروکریسی لگا کے اداروں میں پھر ریفارمز ہوتی ہیں. پھر مرضی کے بندے نہیں ہوتے, مرضی کے اداروں کی ریفارمز ہوتی ہیں. چند صاحب آپ کو نہیں لگتا آج سے 1.25 سال پہلے 1.5 سال پہلے آپ پاپولیرٹی کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے, کوئی شک نہیں پی ڈی ایم پاپولر تھی, آپ پاپولر تھے, مسلم لیگ نہیں, نون پی ڈی ایم پاپولر پاپولر نہیں تھی. آج سے 1.25 سال پہلے نون لیگ اپوزیشن جماعتیں نون لیگ پاپولر تھی. اپوزیشن پنجاب میں نون لیگ پاپولر تھی. انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے نا. تو آج جب آپ یہ بات کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں میں کوئی غلطی میرے سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت آپ کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل کلین سویپ کرے گی یا وہ پاپولر بہت زیادہ پاپولر ہے 100. ایسی کوئی جماعت نہیں, ایسی کوئی جماعت ایسی کوئی جماعت نہیں پنجاب میں. میاں صاحب ہمیں اب تو یہی سمجھ آتی ہے نا, جس طرح میاں محمد نواز شریف سندھ میں پیور پارٹی ہے نا, نظر آ رہی لوگوں کو, میاں محمد پنجاب میں اس طرح کوئی جماعت نہیں. میاں محمد نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, تو ان کی خواہش ہے, کیا کون روک سکتا ہے؟ نہیں خواہش ہونی چاہیے. آپ کو ظاہر ہے کہ بلاول بننا چاہتے ہوں, ہمیں سمجھ آئے گی کہ میں بھائی کہتا ہوں ایک بندہ ہے اس نے آج تک نہیں کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ایسا ہڈن ٹیلنٹ موجود ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ڈیلیور کر سکتا ہو, اچھا لیڈ کر سکتا ہو. دیکھیں ایون مریم بی بی کے بارے میں یہ بات آپ کو 4تھی مرتبہ مجھے بتائیں میاں صاحب کیوں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, ایسا کیا کریں گے, ایسا نیا کیا آپ کریں کے گے؟ ذریعے دیکھیں, زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں, کوئی پتہ نہیں کل کو لڑنا ہے نہیں ہونا کیا ہونا ہے. ہمارا بیوروکریٹک سسٹم, ہمارا جوڈیشل سسٹم کولیپس کر گیا. جب تک سسٹم ٹھیک نہیں آپ کریں گے یا سسٹم کو ریفارم نہیں کریں گے, جس کو مرضی وزیر اعظم بنا دیں, بہتری نہیں آئے گی. صحیح. چند صاحب میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ملتے ہیں آفٹر دا بریک.